ستم ظلم و ستم نائل حکومت نائل حکومت نائل حکومت نائل حکومت نائل حکومت ڈاکٹر توقیر تیرانی جموں کشمیر لبریٹری آزاد جموں کشمیر زون ہمارے پاس موجود ہے. آج یہ شام کا وقت ہے اور اس شام کو یہ دھرنے کو اب کتنے دن ہو گئے ہیں. ہم ان سے تازہ ترین تفصیل جانتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیا حال ہے؟ یہ آج ٹوٹلی اس کلمہ چوک میں آپ کو بیٹھے ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ 20 دن ہو گئے. اچھا, 20 دنوں کے اندر کشمیریوں نے, کوٹلی کے شہریوں نے آپ کے پاس کتنے بلات جمع کرائے, اس کی فعالیت؟ بل تو ابھی آئے ہیں, ابھی آ رہے ہیں بل مختلف علاقوں میں, اور ہمارے پاس بہت زیادہ مالیت کے بل جمع ہو چکے ہیں. صرف اس دھرنے میں جو ہے وہ 7 کروڑ سے زیادہ مالیت کے بل اس وقت موجود ہیں. کوئی بھی آدمی چیک کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ یہاں شہر میں انجمن تاجران کے پاس بھی بل جمع ہو رہے ہیں, اور شہر کے گرد و نواح میں جہاں جہاں یہ دھرنے 7 کروڑ وہ مالیت ہے جو آپ کے پاس یہاں جمع ہوئے ہیں؟ جی جی بالکل. جو یہاں آبشار چوک میں جو دھرنا ہے اس میں 7 کروڑ سے زائد کے بل جمع ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ اس ضلع میں اور شہر میں بے شمار جگہوں میں احتجاجی دھرنے ہیں, اور تمام تحصیلوں میں ہیں, اور بے شمار بل جمع ہو رہے ہیں. آپ چونکہ ایک جماعت کو کیا تصویر کر رہے ہیں, کشمیریوں کی رہنما بھی ہیں, پی پی اور کشمیر کا, کہ آپ دونوں زون کے صدر بھی ہیں. ان دونوں زون میں بجلی کے بلات کے دوران ایک بڑا فرق ہے. یہ فرق آپ کے نزدیک کیا ہے اور کیوں ہے؟ جی جی بالکل. اصل میں آزاد کشمیر کو ایک چراگاہ سمجھ لیا گیا ہے حکومت پاکستان کی جانب سے بھی اور وابڈا کی جانب سے بھی, اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جتنے بھی لائن لاسز ہیں اور جتنا بھی کوئی ڈیفیسٹ ہے, اور اس کے علاوہ جو انہوں نے IMF کا خزانہ بھرنا ہے, تو اس کے لیے یہ خاص کر جو میرپور ڈویژن ہے اس کو بیچا گیا ہے. اس کو لاہور الیکٹرسٹی سپلائی کارپوریشن جو لیسکو ہے اس ایک پرائیویٹ کمپنی کے ہاتھ بیچ کر تو ان کے لیے منافع کمانا اور لوٹ مار کا ایک ذریعہ بنایا گیا ہے. گلگت بلتستان میں بہت زیادہ سبسڈائزڈ بجلی ہے, اور ظلم یہ ہے کہ ان دونوں خطوں میں کہ آزاد کشمیر میں بہت بڑی مقدار میں بجلی پیدا ہو رہی ہے. آلموسٹ اس وقت جو پاکستان کی بجلی کی ضرورت ہے اس کا تقریباً نصف سے کچھ کم, تقریباً 40% آزاد کشمیر دے رہا ہے, اور اگلے سال میں تو یہ پیداوار بڑھ کر 10,000 سے اوپر 12,000 میگا واٹ تک چلی جائے گی. اگر AJ حکومت سے وابڈا 4 سے 5 روپے کے حساب سے یونٹ لے رہا ہے, کبھی 10 روپے کے حساب سے بھی باتیں ہو رہی ہیں, حقیقت میں تو ان دونوں کے درمیان جو معاہدہ ہے وہ بھی عوام کے سامنے نہیں لایا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت AJ کے جو اس خطے کی ایک نمائندہ حکومت ہے, جس کا جو بھی اس کی حیثیت ہے, اس کو پہلے AJ کے شہریوں کو اس ریٹ کے اوپر بجلی دینی چاہیے, پھر اس کو وابڈا کے ہاتھ بیچنا چاہیے؟ جی جی اصل میں یہ کوئی خود مختار حکومت نہیں ہے. یہ ایکٹ 74 کے تحت یہ حکومت یہاں پہ بنی ہوئی ہے, اور یہ ایک لوکل اتھارٹی ہے. ان کے پاس کوئی اختیارات نام کی کوئی چیز نہیں ہے, اور خاص کر جو پانی کا یا بجلی کا یا اس طرح کے جو معاملات ہیں یا ٹیکس کلیکشن کا جو معاملہ ہے, یہ حکومت آزاد کشمیر گزشتہ 75 سالوں سے اپنے پاس نہیں لے سکی ہے. تو جو پاکستان کی حکومت ہے وہ ڈائریکٹ یہاں پہ اگر آپ اس ایریے کی قانونی اور آئینی پوزیشن دیکھیں تو وہ یہاں پہ ٹیکسز لاگو کرنے کی مجاز نہیں ہے. یہ ایریا جو ہے ان کی لیگل اور آفیشیل ٹیریٹری نہیں ہے, لیکن یہ باقاعدہ سے ایک ڈکیتی ہے. یہ اس کو کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا. یہ صرف اور صرف ایک ڈکیتی ہے, اور یہ دونوں ہاتھوں سے لوٹ کر یہاں کے لوگوں کو جو ہے یہ IMF کا قرضہ اتارنے کے چکر میں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اگست 2019 کے بعد انڈیا پاکستان کا جو آپس میں معاملہ کشمیر پہ طے ہوا ہے, اس کے بعد یہ ان ٹیریٹریز کو اپنے ٹیکس نیٹ میں انکلوڈ کر کے اور اپنے جو قوانین ہیں ان کا دائرہ یہاں بڑھا کے تو خاموشی سے اس کو پاکستان بھی بنانا چاہتے ہیں. یہ ایک الگ بے ایمانی ہے. لیکن اس سے ہٹ کر یہ جو بجلی کا ایشو ہے یا پانی کا ایشو ہے, ہمارا جو مطالبہ ہے وہ بہت ہی زیادہ جائز ہے, اور آپ یہ سمجھ لیں کہ اس سے زیادہ کمزور اور لیسا مطالبہ کوئی ہو نہیں سکتا ہے کہ ایک خطہ جو 12,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہا ہے, جہاں پہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کو لا کے دریا روک دیے گئے ہیں, پہاڑوں میں سوراخ کر کے دریاؤں کے رخ موڑے گئے ہیں اور بجلی پیدا
پیدا کی جا رہی ہے. اگر اس کو 400 میگا واٹ بجلی کی ضرورت ہے تو کون سا بڑا مطالبہ ہم کر رہے ہیں کہ بھائی اتنی 12,000 میگا واٹ بجلی میں سے جو 400 میگا واٹ بجلی ہے وہ یہاں کی مقامی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مفت دی جائے. اس کے یہ دینے کے بعد بھی پاکستان مفت بجلی یہاں سے لے کے جا رہا ہے. آپ یہ بتائیے کہ جو موجودہ تحریک چل پڑی ہے پورے کشمیر میں، تو کھروٹا میں بھی ہے، کوٹلی میں بھی ہے، نگیال میں بھی ہے، میرپور میں بھی ہے، راولو کوٹ میں بھی ہے، مظفر آباد میں ہی ہے، پورے کشمیر سے ایک تحریک چل پئی ہے. آپ نے اس چونکہ آپ نے مختلف تحریکوں کی قیادت کی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک کس طرف جا رہی ہے؟ یہ جو تحریک ہے جی، میں تو نہ خود اس کی قیادت کا دعوے دار ہوں اور نہ کسی اور کو یہ دعوے داری کرنی چاہیے. یہ عوام کی تحریک ہے اور ہم مسلسل عوام سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ وہ اس تحریک پہ پہرا دیں اور اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ان کا کھڑا رہنا ضروری ہے. ایکشن کمیٹیاں جو ہیں وہ عوام کی مینیفیسٹیشن ہے، ان کے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہے، لیکن جو طاقت ہے وہ عوام ہے. اور آج اگر حکومت جو ہے وہ جھکنے کی طرف جا رہی ہے یا حکومت جو ہے وہ سوچ رہی ہے تو یہ کسی ایکشن کمیٹی یا کسی لیڈر کی تقریر یا اس کی جدوجہد کی وجہ سے نہیں ہے، یہ عوام کی طاقت کی وجہ سے ہے. کل جو وزیر اعظم نے ایک شام کو اعلان کیا تھا، اکثر علاقوں سے جتنے بھی کشمیریوں نے آج جو اس کے مطابق مد مقابل اس کے رد عمل کے طور پر بلات زیادہ جمع کرائے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اعلانات اس کے آنے والے دنوں میں مزید اس طرح کے ہوں گے؟ جی یہ کوئی اعلان نہیں ہے، یہ بنیادی طور پہ اس تحریک کو ڈیفیوز کرنے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے. یہ بجلی کے حوالے سے جو تحریک ہے یہ گزشتہ 4-5 سال سے چل رہی ہے اور ہر سال یہ حکمران جو ہے وہ اپنے گماشتوں کے ذریعے اس تحریک کو ہائی جیک کرتے ہیں اور عوام کو لالی پاپ دے کے تو اگلے مہینے اس سے زیادہ جابرانہ جو ہے وہ بلات لوگوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں. تو یہ جو پرائم منسٹر کا اعلان ہے وہ ان کی بذات خود جو ان کی پتلی پوزیشن ہے یہ اس کا اظہار ہے. کیا آئندہ آنے والے دنوں میں یہ پوزیشن مزید پتلی ہو یہ جائے گی؟ مزید پتلی ہوگی اور میں یہ کل بھی میں نے کہا تھا، میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے اپنا قبلہ درست نہ کیا تو ان دفتروں کا اور ان ڈی سیوں ایس پیوں کا ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت تحریک اس نیچ پر پہنچ چکی ہے کہ لوگ اندر میں گھراؤ کرنے والے ہیں؟ نہیں، دفاتر کے گھراؤ کی ہم نے کوئی کال نہیں کی ہے، لیکن عوام کا جو غم و غصہ ہے، اگر یہ عوام کے معاملات حل نہیں کریں گے اور یہ سوچیں گے کہ ان کی عیاشیاں چلتی رہیں گی، یہ ایسی دفتروں میں اور ایسی گاڑیوں میں اور ایسی گھروں میں مفت کے مزے اڑاتے رہیں گے، زکوٰۃ پہ علاج کروائیں گے اور رشوت کھائیں گے اور زمینوں پہ قبضے کریں گے اور بدلے لیں گے لوگوں سے اور یہ نظام چلتا رہے گا تو یہ نہیں چلے گا. یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے، یہ تمام قسم کے سیاسی سماجی قوانین کے خلاف ہے اور یہ بہت ہی زیادہ اب یہ گل سڑ چکا ہے. اب یہ بدماشی مزید چلنے والی نہیں ہے. اگر عوام کے غیظ و غضب سے بچنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ مطالبات تسلیم کیے جائیں. اگر نہیں تسلیم کرتے ہیں تو ہم بھی ادھر ہیں اور یہ بھی ادھر ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے. ہم بھی ادھر ہیں، یہ بھی ادھر ہیں. اب جس دیے میں جان ہوگی وہی دیا جلتا رہے گا. یہ تھے ڈاکٹر توقیر کرانی، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ گلگت بلتستان آزاد کشمیر زون کے صدر، جو ہم سے بات کر رہے ہیں. آنے والے دنوں میں جو بھی لاہے عمل ہوگا اس کے متعلق ہم اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. زاہد سلطانی کو اس وقت آپ شاٹ کوٹلی سے دیجیے اجازت. بھی مانیں.